نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے ہم آج اپنا لیکچر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا۔ کس چیز سے نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ؟ ان یضرب مثلا ما بعودہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے مثال کسی مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے کوئی اوپر۔ یہاں پہ فوقہ کا مطلب ہم اوپر بھی لیں گے یا اس سے کوئی حقیر چیز، یعنی مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز کا بیان کرنے میں اللہ نہیں شرماتا یا اس سے کوئی اوپر کی چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ تو جو لوگ ایمان لائے، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں تو اس بات میں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے حق ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے انکار کیا، بات کو نہیں مانا، فَيَقُولُونَ وہ کیا کہتے ہیں؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا آخر اللہ کا ارادہ کیا تھا اس طرح کی مثال دینے کا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کے وجود سے انکار کرے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بہت سو کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بہت سو کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کس کو؟ نافرمان کو، فاسق لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہاں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز کی۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے حق ہیں، ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے؟ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر صرف نافرمان لوگوں کو۔ اچھا، اب کفار کی طرف سے قرآن میں کئی اعتراضات آتے تھے۔ وہ اس چیلنج کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی کوئی سورہ لے کر آؤ۔ ہم نے پڑھا تھا نا ابھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کوئی سورہ ایسی لے کر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ چیلنج آج تک اوپن ہے، لیکن کوئی اس جیسی سورہ، قرآن جیسی سورہ ایک آیت تک نہیں بنا پایا کوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اعتراض تو کرنا تھا اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، کچھ نہ کچھ تو اعتراض ان کو کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ نئے نئے طرح کے اعتراضات لے کر آتے تھے۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کسی خوبصورت پینٹنگ کو دیکھیں اور اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد آپ بنانے والے کے اوپر اعتراضات کرنے لگیں کہ ارے یار یہ کیسی پینٹنگ بنائی ہے، یہاں کلرز اس نے کیسے یوز کیے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ لو
اس کو پینٹنگ کو صحیح کرو، اگر تمہیں کچھ غلطی نظر آ رہی ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے، یار ہمیں کہاں اتنا علم ہے پینٹنگ کے بارے میں، لیکن آپ پریشانیاں اس میں غلطیاں نکالنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، ہے نا؟ تو اسی طرح جو کفار تھے وہ قرآن کے برابر تو کچھ نہیں لا سکتے تھے، پاسبل ہی نہیں تھا، اور آج بھی نہیں لا سکتے، لیکن کوشش کرتے تھے کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیفیکٹ نکالیں اس میں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج بھی قرآن میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ارے یہ قرآن کیسا ہے، اس میں تو کہیں کوئی سی بات لکھی ہے، کہیں کوئی سی بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آرڈر میں نہیں ہے، اور تمام کئی طرح کی آپ کو اس میں باتیں نظر آئیں گی، ہے نا؟ اعتراضات لوگوں کے آپ کو آج بھی سننے کو ملیں گے، لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ چلیں اس قرآن میں اگر تمہیں اعتراضات نظر آ رہے ہیں تو اس میں کچھ صحیح کر کے دکھا دو، اگر کر سکتے ہو تو نہیں کر سکتے۔ تو ایک ان کا اعتراض یہاں پہ بتایا گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو فہم دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے دیا نا، اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا لوگوں کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں دنیا میں کیوں پیدا کیا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، ہم سب مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے انسان کو بنایا، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک مخلوق کو بنایا، جانوروں کو بنایا۔ کبھی غور کیا ہے چھوٹی سی چیٹی اللہ نے بنائی، کیسے اس کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، کنگڈم ہوتی ہے اس کی پوری، اس کے اندر ایک کوئین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر لیبر الگ ہوتے ہیں، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، مکھی کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، مچھر کا جو اس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کا بیان قرآن میں کیا تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یہ اعتراضات بہت جگہ آلریڈی پہلے ہو چکے تھے، کیونکہ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی سورہ ہے نا، اور 2/3 قرآن مکہ میں نازل آلریڈی ہو چکا تھا، اور اس طرح کے اعتراضات پہلے بھی آ چکے تھے۔ سورہ حج یہ مکی سورہ تھی، نازل آلریڈی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، سورہ حج میں مکھی کا ذکر آیا، سورہ نمل میں چیٹی کا آیا، سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا آیا، تو لوگوں نے اس تمام چیزوں پر اعتراضات کیے کہ یہ کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو اب اس طرح کے اعتراضات کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کیونکہ تقویٰ نہیں تھا لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور جب تقویٰ نہیں ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اگر ہم قرآن کو صرف پڑھتے جائیں گے تو ہم قرآن کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، جب تک ہمارے دل کے اندر تقویٰ نہ ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ سے محبت نہ ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جب ہوں گی، محبت بھی ہوگی، ساتھ میں ڈر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تب ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے کہ واقعتاً اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اگر میں پوچھوں قرآن کیا ہے تو جواب ہوگا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے شروع میں یہی پڑھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور اس میں کوئی بھی کجی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ہمیں شک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جس کے تھرو انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے نا، ہم یہ مانتے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر احادیث کے تھرو ہم نے چیز کو سمجھا، ٹھیک ہے، تو قرآن ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، ایک سورس ہے ہدایت کا۔ اب جب آپ کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا ٹیچر آپ کو بات سمجھائے تو کیا کیا جاتا ہے، یا آپ اپنے بچے کو کوئی بات سمجھائیں تو کیا آپ ڈائریکٹ اس بات پر آ جاتے ہیں یا پہلے ایگزامپلز دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایگزامپل کے تھرو سمجھاؤ گے، اس کے ٹوائز رکھے ہوں گے اس کے تھرو سمجھاؤ گے۔ ٹیچر آپ کو جب ایکسپلین کرتی ہے تو بہت سارے ایگزامپلز دیتی ہے،
آپ نے خود نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہوگی، آپ کے بچوں کے تھرو بھی آپ یہ چیز دیکھتے ہیں. تو ایگزامپل دینے سے کیا ہوتا ہے، بات ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کو کیسے بات سمجھ میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بات سمجھانے کے لیے مثالوں کا استعمال کیا، مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا. اور مثال بھی کس لیول کی ہونا چاہیے، اس لیول کی ہونا چاہیے کہ انسان سمجھ جائے. اب بچے کو آپ مثال اگر 12th گریڈ کے بچے کے برابر دیں، جو نرسری کا بچہ ہے، تو کیا وہ سمجھے گا؟ ہرگز نہیں. اس کو آپ کو ٹوائز سے ریلیٹڈ، آس پاس اس کی جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو مثال دینا ہوگی، ہے نا. تو مثال بھی انسان کے لیول کی ہونا چاہیے. اب اللہ کا علم تو ظاہر سی بات ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا علم تو لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیول کی مثال دینے لگتے تو ہمارے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی مثالیں. تو اللہ تعالیٰ کو خود کے لیول کی مثال دینا ہے یا ہمارے لیول کی مثال دینا ہے؟ اوبویسلی ہمارے لیول کی. ہمارے لیول کی مثال دیں گے جبھی تو ہم بات کو سمجھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر اپنے لیول کی مثال دینے لگ جائیں تو ہم بات ہی نہیں سمجھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ یہ ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا، جیسے بارش کی مثال دی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جب مثال دیتے ہیں تو کبھی مکھی کی کبھی مچھر کی مثال دیتے ہیں، اور اس میں اللہ کیوں شرمائے؟ بلکہ ہمیں تو اس بات کا فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا. اللہ تو کریٹر ہے نا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک مثال تم کو دی جاتی ہے جسے تم غور سے سنو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تم کہتے ہو نا مکھی چھوٹی سی چیز ہے، بنا کے دکھا دو کہ کوئی ہے جو مکھی بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، یہ مورتیوں کو تم پکارتے ہو، تم ان کو کہتے ہو کہ یہ عبادت کے لائق ہے، ان سے کہو نا مکھی بنا دیں. مکھی تو بہت حقیر سی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، یہ نہیں بنا سکتے. یہ بہت کمزور ہیں، تم بھی بہت کمزور ہو، نہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی اگر مثال بیان کرے اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے. اور آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب مچھر کی یہ والی جب آیت آئی تو جو بڑے جو ریسرچ ہوئی ہیں اس مچھر کے اوپر، آپ جب یوٹیوب کھولیں گے، آپ گوگل چیک کریں گے، آپ کو اس آیت کے ساتھ ایک لمبا چوڑا ایکسپلینیشن نظر آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی پرفیکٹ کریشن ہے. مچھر کے بارے میں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ہمیں، اگر اس کی آنکھوں کے بارے میں بات کریں تو اس کے اراؤنڈ 100 آئیز ہوتی ہیں، کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں. اس کی سر کے دونوں طرف اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے وہ امیجز بناتے ہیں، اور وہ امیجز ڈائریکٹ اس کے دماغ تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنی ساری آنکھیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا دیکھنے کا جو دائرہ ہوتا ہے، جو چیزیں وہ کور کرتی ہیں اس کی آنکھیں، وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے. مچھر رات کے اندھیرے میں کم روشنی ہونے کے باوجود ڈفرینٹ اینگلز سے روشنی جمع کرتا ہے اور اپنے آبجیکٹ کو دیکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں لائٹ جیسے ہی آف ہوتی ہے مچھروں کا حملہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ اندھیرے میں ایک ڈفرینٹ ان کا ایک اینگل ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں اتنی ساری کمپاؤنڈ آئیز ہیں، وہ اپنے نشانے کو دیکھ لیتے ہیں. ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس پر نینو سٹرکچرز ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، پانی کی نمی کو آنکھوں پر جمنے نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مچھر بہت ہی کلیئر، اس کا جو ویزیبلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایک مچھر جو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کا جو سر ہوتا ہے نا، اس میں ایک کنٹرول سینٹر ہوتا ہے،
جہاں پہ فیلرز ہوتے ہیں، اینٹنے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور جس سے وہ بائٹ کرتا ہے نا، کاٹتا ہے مچھر، وہ ہوتے ہیں. اور ان کے درمیان کچھ سیلز ہوتے ہیں جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایڈوانس سسٹم ہوتا ہے مچھر کا، جو کسی بھی ساؤنڈ کو، وائبریشن کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور فوراً دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں. اچھا، اس کا جو ڈنک ہوتا ہے نا، مچھر کا جو ڈنک مارتا ہے وہ ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ اسٹرلائزڈ ہوتا ہے. اسٹرلائزڈ ہوتا ہے جیسے سرنج ہوتا ہے، ہم سرنج کو جب یوز کرتے ہیں تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ایک بار یوز کر کے فوراً پھینک دینا ہوتا ہے، وہ اسٹرلائزڈ ہوتا ہے. ایسے ہی مچھر کا ڈنک ہوتا ہے. اس کے ڈنک پر ایک گلاف جیسا چڑھا رہتا ہے، ایک کور جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا سٹنگ ہوتا ہے جس سے وہ کاٹتا ہے. اور جب اس کو وہ ڈنک، وہ سٹنگ مارنا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو گلاف چڑھا ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کاٹ لیتا ہے. اچھا، اب اس کو اسکن پر وار کرنا ہوتا ہے نا. ہماری اسکن میں کتنی لیئرز ہوتی ہیں اور یہ اندر سے جا کے خون ہمارا چوستا ہے. تو اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ وہاں پر، اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ آری کی طرح شارپ ہوتا ہے. یہ پہلے اسکن کو کاٹتا ہے، پھر اس کا جو سٹنگ ہوتا ہے، جو ڈنک ہوتا ہے، وہ اندر جا کے آپ کی اسکن کو پیئرس کرتا ہے، اس میں چھید کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ کہیں پر مطلب وہ خون جم نہ جائے، کلوٹنگ نہ ہو جائے، اس کی وجہ، اس کے لیے اس مچھر کے پاس ایک اینٹی کلوٹنگ لیکوڈ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے خون جمتا نہیں ہے اور یہ خون کو چوس لیتا ہے. اب آپ سوچیں، یہ اللہ کا نظام. کبھی غور کیا اس مچھر کے اوپر؟ یہ آپ کی اسکن کو کاٹتے ہیں، چھید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک وہاں پہ ایک ہالو ٹیوب بناتے ہیں، جیسے ٹیوب نہیں ہوتا وہ بناتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ انسرٹ کرتا ہے اور اس کے بعد خون نکالا جاتا ہے، سک کر لیتا ہے اس کے ذریعے سے بلڈ کو. اور یہ پورا پروسیجر کتنے ٹائم میں ہوتا ہے؟ کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی سیکنڈز میں ہو جاتا ہے. اب بتائیں، کیا مچھر حقیر ہوا؟ یہ تو بہت مختصر سی باتیں آپ لوگوں کو بتائیں. اس کے اوپر تو بکس لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں کہ دیکھیں مچھر کو جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ کو کیا ہوا جو اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مچھر کی مثال. کیا اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے یہ سب کہ بیان بھی کر رہے ہیں تو مچھر کی مثال؟ تو اب دیکھیں یہاں پہ تو ایک بہت چھوٹا سا میکینزم اس کا میں نے بتایا، کیونکہ اتنا ڈیٹیل تو میں نہیں جانتی، میں بائیو اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں. یہ بہت مختصر سی باتیں ہیں جو یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی. کبھی اگر ہم اس کو ڈھونڈیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اتنا کچھ اس کے بارے میں آپ کو مل جائے گا. اس کا پورا جب آپ سسٹم دیکھیں گے، میں یہ نوٹس بنانے کے لیے دیکھ رہی تھی تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا، بہت زیادہ ٹرمز یوز کیے گئے تھے، لیکن میں نے کہا دیکھیں ایک مچھر کو ایکسپلین کرنے کے لیے پوری بکس لکھی جا چکی ہیں. کبھی غور تو کریں اللہ کی قدرت کے اوپر. یہ تو ایک مچھر کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بھی حقیر چیز، ٹائنی ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس سے بھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظروں سے آنکھوں سے اپنی نظر نہیں آتی، مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا نا، دکھاتے ہیں اس پہ، آپ انسٹا کی ریلز وغیرہ دیکھیں، اس میں کوئی چھوٹی سی چیز مائکروسکوپ میں رکھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی لیونگ بینگز ہوتے ہیں، چلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. کبھی غور کیا اس قدرت پہ اللہ کی؟ نہیں کرتے نا. اتنے مصروف ہیں ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے بچوں پہ غور کرتے ہیں، ہم شوہر پہ غور کر رہے ہیں، ہم گھر پہ غور کر رہے ہیں، کیا پکے گا، بچہ کیا کھائے گا، ہسبینڈ کیا کھائیں گے، ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا، ان کے اسکول جانے کا، ان کی ٹیوشن کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت پر خیال کرنے کا، غور و فکر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا، تو اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنا بھی عبادت کا ہی ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیوں شرمائے اپنی اس مثال سے، اس مثال کو بیان کرنے سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمز تیار کیے ہیں۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یا تو مچھر کی مثال بیان کرے یا فوقہا، یا اس سے بھی چھوٹی، ویسے فوقہ مطلب اونچی ہوتا ہے، بڑی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ حقیر، اس سے بھی حقیر، حقیر یعنی اس سے بھی چھوٹی۔ تو اس زمانے میں تو 1400 1450 سال پہلے شاید لوگ اس بات کو نہ سمجھ پائے ہوں کہ مچھر سے بھی چھوٹا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مائکروسکوپ جیسی کوئی چیز نہیں تھی، اس طرح کی اسٹڈی لوگوں نے نہیں کی تھی۔ لوگوں نے سوچا ہوگا ایسی اللہ نے زور پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی بات کو زور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں جو ایگزیکٹلی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایگزیجریٹ نہیں کرتے بات کو کہ کہیں کی بات ہے کچھ آگے ایڈ کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں مچھر سے چھوٹے آرگینزمز، مائکرو آرگینزمز تیار کیے ہیں، جن کا پورا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں، وہ ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کا انسان تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج کا انسان تو سمجھتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا ہے؟ کبھی کیا؟ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی فروٹ سڑ جاتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، کبھی غور کیا کہ یہ کہاں سے ہو جاتے ہیں؟ ہم ایئر ٹائٹ کے اندر کوئی وہ رکھیں، چاول رکھے ہوتے ہیں، گیہوں رکھے ہوتے ہیں، دالیں رکھی ہوتی ہیں، رکھے اپنے آپ اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی غور کیا؟ ہم لوگوں کا ٹائم تو کچن میں زیادہ گزرتا ہے نا، کبھی ہم لوگوں نے سوچا یہ کیڑا پیدا کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو پورا ایئر ٹائٹ تھا، بند تھا، کہیں سے کچھ آ نہیں سکتا تھا، یہ اندر ہی اندر کہاں سے پیدا ہوا؟ کبھی سوچا؟ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو اس چیز کو۔ اگر سوچنا شروع کر دیں تو بس مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلح پر ہی بیٹھے رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کیسے کر دیتے ہیں چیزوں کو؟ اور ہم اپنی مشکلوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ کوئی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا یہ کام؟ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب ہوتے ہیں پریشان۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ایک بند ڈبے کے اندر زندگیاں پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں نا، پرابلم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی مثال بیان کرے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور یہ خالق کے لیے تو بڑی شان کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بات کرے، چاہے وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس طرح کی مثالوں سے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، الحمدللہ جب ہم اس آیت کو انالائز کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کیا کم ہو رہا ہے اس بات کو لے کر کہ اللہ نے مچھر کی مثال کیوں بیان کی؟ اب اگر آپ سے کوئی نان مسلم یہ سوال کرے گا کہ یار تمہارے یہاں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی مچھر کی مثال دینے کی؟ تب آپ لوگوں کے پاس جواب ہے نا اس بات کا؟ ہے نا جواب کہ کیوں مثال بیان کی اللہ نے؟ کہ کبھی مچھر پہ غور تو کرو، مچھر کی جو پوری اس کا جو میکینزم ہے، کبھی اس پہ غور تو کرو کہ مچھر کیسے ورک کرتا ہے۔ اور بڑی چیز بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مین ہوتا ہے چھوٹی چیز کو بنانا۔ جتنی خوبصورتی کے ساتھ یا جتنی مشقت کے ساتھ ایک چھوٹی چیز بنتی ہے، بڑی چیز بنانا تو آسان ہوتا ہے، اتنی چھوٹی چیز بنانا، ٹھیک ہے؟
تو جب آپ سے کوئی یہ بات کہے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. یہ ایمان کو بڑھاتا ہے. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. لیکن انہی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو جی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت تو دیتا ہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ اللہ نے کیوں کیا ایسا. تو یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ ہمارے دماغ کا ہے. ٹھیک ہے، ہماری دل کی نیت کا ہے. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کو لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثال کیوں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثال کیوں بیان کی مچھر کی؟ اب یہاں پہ آپ ان کا طریقہ دیکھیں کہ بولنے کا انداز دیکھیں، تکبر دیکھیں کہ اللہ کو کچھ اور نہیں ملا. اللہ کو کچھ اور نہیں ملا. اللہ کو کیا ضرورت تھی اس طرح کی مثال؟ اب دیکھیں، ابھی بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے نا تو اس طرح کے آپ کو ویڈیوز بہت سارے مل جائیں گے. ارے ایسا کیوں کیا، ایسا کیا ضروری تھا، اور اس طرح کا انداز آپ کو دکھ جائے گا جب آپ کو بڑا غصہ آتا ہے. ہوتا ہوگا سب کے ساتھ نا، جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کسی کی تو اتنا غصہ آتا ہے کہ بس کیا کریں ان کا. تو جو لوگ اللہ کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے، جبکہ خود بھی ان کا وجود موجود ہے، اللہ نے 2 آنکھیں دیں، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، لیکن بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے کان تو ہیں لیکن سننا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ تو دیا لیکن اس دماغ کو اس طرف لگاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو واقعی میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور یہ جو تکبر تھا نا، یہ بڑی ہی تھا کیا، بلکہ آج بھی کہیں تو یہ تکبر بڑی بری چیز ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ کبھی آپ کوئی بات کسی کو سمجھانا شروع کریں. ٹھیک ہے، آپ کسی کو بتائیں کہ دیکھیں ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے. وہ کیا سامنے سے جواب دیتے ہیں؟ ارے تم کل کی سیکھی ہوئی لڑکی ہو، تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ گی، میں سب جانتی ہوں. ملیں کبھی ایسے جواب کہ تم کیا بتاؤ گی، ابھی 2 دن پڑھنا شروع کیا ہے، تم مجھے سکھانے چلی ہو، میں سب جانتی ہوں. آپ کسی کو بتائیں کہ دیکھیں وضو ایسے کیا کریں، نماز میں ایسے بیٹھیں، یا کچھ بھی اگر آپ انہیں بتانے لگیں گے وہ کہیں گے ارے تم اپنی نالج نہ زیادہ یہاں مت جھاڑا کرو. ٹھیک ہے، جو سنتا ہے نا اس کو سنایا کرو. اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی 2 جمعہ 4 دن نہیں ہوئے تم کو سیکھے ہوئے، مجھے بتاتی ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے، تکبر اچھوں کو اندھا کر دیتا ہے. تو جب آپ علم کو سیکھنے نکلتے ہو نا تو 2 چیزیں آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں علم کو سیکھنے میں. ایک تو ہوتی ہے حیا. حیا کیسے رکاوٹ بنتی ہے کہ آپ کسی کو بولو کہ چلیں کلاسز ہوتی ہیں آپ جوائن کیجئے. ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جائیں گے، گرامر پڑھ لیں گے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، زیادہ کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو سیکھ جائیں گے. حیا ہوتی ہے کہ ارے اب میں نے کیا سیکھنا، اب میں سیکھوں گی کیسا لگے گا، اور بچوں کے ساتھ، اور لوگ کہیں گے لو ابھی تک تمہیں اچھے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جو تم ابھی الف با تا سا پڑھ رہی ہو.
یا تم نماز پڑھنا سیکھ رہی ہو تو تم زندگی بھر سے کیا کر رہی تھی؟ ہوتا ہے نا، حیا بیچ میں آ جاتی ہے، ارے یار کیسے سیکھیں گے اور لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کا بہت سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں کیا ہوگا، لوگ آخرت میں کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے ہم سوچتے ہیں. تو علم سیکھنے میں ایک تو حیا سامنے آتی ہے اور ایک ہوتا ہے تکبر. میں کیوں سیکھوں، مجھے تو سب آتا ہے. میں اس عمر میں آ کے اب میں الف با تا سا سیکھوں گی، حالانکہ اس کا الف با تا سا صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن اتنا غرور کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے. جس انسان نے یہ سوچ لیا نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتا، یاد رکھیے گا. اگر میں یہ سوچ لوں کہ ہاں مجھے تو سب کچھ آتا ہے، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں فردر سیکھوں گی نہیں. اور سیکھوں گی نہیں تو کیا ہوگا، میرا علم وہیں پر ختم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھنا بند ہو جائے گا، بلکہ ختم ہو جائے گا میرا علم. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ لیا. میں نے سمجھ لیا کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن ہاں، اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں مجھے تو ابھی کچھ نہیں آتا، جب مجھے کوئی بات ہو تو میں کہوں کہ نہیں ابھی تو میں سیکھ رہی ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ابھی سیکھنا ہے چیزوں کو. جب میں نے یہ بات کی کہ مجھے تو ابھی چیزیں سیکھنا ہے، ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو کیا ہوگا، میرے لیے راستہ کھلا رہے گا، ہے نا. تو علم کو سیکھنے میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک حیا اور ایک تکبر. جب ہم ان دونوں کو سائیڈ لائن کر دیں گے تب ہم چیزوں کو سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ کو علم نہیں سیکھنے دیتی. اسی طرح سے اس قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن سے اگر آپ ہدایت لینا چاہتے ہو، یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب ہے ہدایت کی. اگر آپ اس سے ہدایت لوگے تب تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ یہ صرف ایک کتاب بن کے رہ جائے گی، جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے معاذ اللہ اس قرآن کو صرف ایک کتاب بنا کے رکھ دیا، تلاوت کی کتاب کرتے ہیں ہم لوگ. ہم نے قرآن کو کبھی سمجھا نہیں سمجھا. ہم تو اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، میں نے 10 قرآن ختم کیے رمضان میں نے 5 قرآن ختم کیے رمضان میں. ٹھیک ہے، اور میں تو 10 منٹ کے اندر ایک پارہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں. اب مجھے بتائیں 10 منٹ کے اندر اگر آپ ایک پارہ کمپلیٹ کرتے ہو، آپ کی سپیڈ کیا ہوگی؟ سپر فاسٹ ٹرین کی طرح سپیڈ ہوگی، راجدھانی ٹرین کی طرح. اب مجھے یہ بتائیں جب آپ اس سپیڈ سے پڑھو گے تو کیا آپ کے زیر زبر، آپ کے مخارج صحیح سے ادائیگی ہوگی؟ جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ تو ہو ہی جانا ہے. لیکن اس میں نہ تو ہا کی ادائیگی ہوئی، نہ ضاد کی ادائیگی صحیح ہوئی، نہ زیر زبر صحیح سے ادا ہوئے. پڑھنے کو تو ہم نے بہت جلدی پڑھا اور ہم 10 سے 15 منٹ کے اندر ایک سے پارہ کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ریس کس سے لگانی ہے یہ بتائیے پہلے تو. کیا ہم نے ریس کرنی ہے کسی سے؟ نہیں کرنا نا. تو ہم قرآن کو صرف ایک تلاوت کی کتاب نہیں سمجھنا. ہاں تلاوت کی جاتی ہے اس کی، بالکل کی جاتی ہے. الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے تو پڑھو، آپ تو اس کا میننگ ہی چینج کر دیتے ہو. اب جیسے انعمتا ہے، ان ہے پھر ام ہے، آپ تو انمتا کہہ رہے ہو، انمتا کا میننگ ہی نہیں معلوم کیا ہو جاتا ہے. انعام، ٹھیک ہے، اس میں حمزہ بھی ہے، اس میں عین بھی ہے، لیکن ہم نے تو سمجھا ہی نہیں. اب انعمتا ہے، آپ نے انعمتا کر دیا، کیا میننگ ہوا؟ میننگ ہی بدل گیا اس کا. تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس سے ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور صرف ہم اس کو پڑھے جا رہے ہیں، نہ ہم اس کا میننگ سمجھ رہے اور نہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسق کو.
فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانے والا، ٹھیک ہے، یعنی برائی میں حد سے آگے نکل جانے والا انسان ہوتا ہے فاسق، لمٹس کو کراس کر دینے والا۔ فاسق میں ہر وہ انسان جو چھوٹی سی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے، یا بڑی سرکشی کرتا ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے، یعنی چھوٹی سی بات کو نہ ماننا، نافرمانی کر دینا، یا بڑی سے بڑی بات کی نافرمانی کرنا، وہ تمام لوگ فاسق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی بات کو نظر انداز کر دینا، نہ ماننا، یہ کون ہے؟ یہ فاسق ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن تمہارے لیے یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا پھر تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ حق میں کیسے بنے گا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہم قرآن کو سمجھیں گے، تب تو وہ ہمارے حق میں حجت بنے گا، ہمارے لیے گواہی دے گا کہ ہاں اس انسان نے قرآن کو پڑھا تھا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ صرف پڑھنے سے نہیں ہو جائے گا، عمل کرنا ہے، آپ کو مجھ کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ہمارے خلاف، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف ہی گواہی دے۔ کیسے دے گا خلاف؟ کہ میں اس گھر میں رکھا تھا، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، یا یہ مجھے پڑھتا تو تھا لیکن مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں، مجھ پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا۔ تو ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے حق میں، اس علم کو آگے بڑھانا بھی اس کے حق میں آتا ہے قرآن کے، صرف سمجھنا نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں سے جو بھی چیزیں باتیں سنتے ہیں، آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں سے بھی، یہاں سے مطلب کہیں سے بھی جب آپ سیکھتے ہو، آپ کسی استاد سے پڑھتے ہو، آپ کوئی چیز سمجھتے ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ پھر اس چیز کو آپ آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ ہم تو مطلب عورتیں ہیں نا، ہمارے لیے تو بہت اچھا طریقہ ہے، کیسے کہ ہم اپنے ماں سے ملتے ہیں، اپنی بہنوں سے ملتے ہیں، اپنے سسرال میں جیٹھانی دیورانی ہوتی ہیں، ہمارے خود کے بچے ہوتے ہیں، ہمارا ہسبینڈ ہوتا ہے، ہم بہت سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تکبر کے ساتھ نہیں سمجھانا۔ جیسے آپ کہیں گئے، وہ نماز صحیح نہیں ادا کر رہے تھے، آپ نے کہا ارے تم یہ کیسے نماز پڑھ رہی ہو، تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی؟ 4 لوگوں کے بیچ میں آپ نے اس طرح سے اس کو جواب دیا، اس طرح سے بولا، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے اس کو پیار سے بتانا ہے کہ دیکھیں میں نماز کا صحیح طریقہ آپ کو بتاؤں، اس طرح سے نماز پڑھیں گی نا تو زیادہ قبول ہوگی آپ کی، بہتر طریقے سے ہو جائے گی، یہ ہے نا، مجھے بھی پتہ چلا، میں نے بھی اس نماز کو درست کیا، آپ ایسے نماز پڑھا کریں اکیلے میں۔ بعد میں آپ 4 لوگوں کے بیچ میں جا کے اور آپ نے بولنا شروع کیا، ارے ایسے نہیں، ایسے نماز پڑھو، یہ تو تم غلط پڑھ رہی ہو، یہ تم نے پیر کیسے رکھے ہیں، ایسے سجدہ نہیں کرتے، ہاتھوں کو ایسے رکھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا ایک داعیہ کا، وہ ایلیمنٹ اپنے اندر پیدا کریں، جو بھی کچھ سیکھیں اسے پیار سے سمجھائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اچھا آپ کو یہ بھی نہیں پتہ، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو بڑا پتہ ہے نا، آپ کلاسز میں آنا بند کر دیں گے، ارے یہ تو جب دیکھو جب اسی طرح بات کرتی ہے، مجھے پتہ ہے تم کو نہیں پتہ، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو لگے گا ارے یہ تو ہماری بے عزتی کر رہی ہیں، ہم نے نہیں جانا ان کی کلاس میں، تو بڑی بدتمیزی سے بات کرتی ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہاں بھائی دیکھیں آپ نے ایسے کرنا ہے، مجھے تو میں بھی ایسے کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اسی طرح سے کروں، میں بھی آپ لوگوں میں شمار ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی ہی طرح ہوں، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے مل کر کوشش کرنا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم کو ورک کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو ہی ہدایت دینا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے،
تو پھر اللہ کو جس کو دینا ہوگی دے دے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا۔ شعور کیا کہتے ہیں؟ سمجھ، عقل، سمجھنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک عقل دی ہوتی ہے جس سے وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر چیز کو ہر وقت میں اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ ہر دور میں انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی جو تعلیمات تھی اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا۔ دیکھو اللہ کون ہے، اللہ کو تو نہیں جانتے تھے نا، اللہ سے تو غافل تھے اللہ کون ہے، لیکن جب کوئی نبی آتا، جب کوئی رسول آتا، وہ لوگوں کو بتاتا کہ دیکھو ان چیزوں پہ غور کرو، یہ آسمان کیسے بنا، یہ زمین کیسے بنی، تم وجود میں کیسے آئے۔ جب ساری باتیں سمجھا دی تو انسان کے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ اللہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں آتا سمجھ میں۔ تو اللہ نے تو اپنی طرف سے حجت قائم کر دی نا، نبیوں کو بھیج کے اللہ نے تو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، یا ایسا ہو، اس طرح سے سمجھیں اس بات کو کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں بدل جاؤں، لیکن سچویشن آپ کو، جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کو الاؤ نہیں کر رہے۔ لائک آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں میں فلی شرعی طور پہ پردہ کروں، لیکن گھر کے حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے، ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتا، بچے کہتے ہیں کہ آپ پردہ نہ کریں، ماحول آپ کو الاؤ نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ دل سے چاہتی ہیں، صرف ایسے ہی نہیں، دل سے اگر آپ چاہتی ہیں کہ مجھے کرنا ہی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ اللہ سے دعائیں کریں گی کہ اللہ تعالیٰ میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ غیر محرم مجھے دیکھے، میں آپ کے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اللہ تعالیٰ میں چلنا چاہتی ہوں۔ جب آپ دل سے اس چیز کو چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک بار آپ سر پہ دوپٹہ لینا شروع کریں گی، ٹھیک ہے، پھر آپ بڑی چادر لینا شروع کریں گی، ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے آپ ماحول گھر کا ایسا بنائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتے جائیں گے۔ پھر شوہر کی طرف سے بھی اجازت آپ کو مل جانی ہے، بچے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں یہاں پر کہ شوہر کی اطاعت آپ کے لیے ضروری ہے، شوہر کی ہر بات ماننا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر شوہر ایسی کسی بات کے لیے آپ سے کہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، وہ بات آپ نے نہیں ماننا، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ شوہر تیار ہی نہیں ہوتا، ہم کیسے کریں اس کام کو، تو شوہر کی اطاعت آپ کے اوپر وہاں لازم نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، پہلی چیز۔ لیکن اگر آپ کو سچویشنز آپ کے فیور میں نہیں ہیں تو آپ اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ سچویشنز فیوریبل کر دیں گے، لیکن نیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ قدم تو اٹھائیں، ہم نے قدم ہی نہیں اٹھانا، ہم قدم چلا رہے ہیں پیچھے کی طرف اور ہم کہہ رہے ہیں آئے ہماری طرف اللہ، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو تو جس کو ہدایت دینا ہوگی دے دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر تو آپ بولو کہ میں کھانا بھی نہ بناؤں، اللہ کو کھانا دینا ہوگا تو دے دے گا۔ پھر تو آپ جاب بھی نہ کرو، آپ کا ہسبینڈ جاب بھی نہ کرے، اللہ کو دینا ہوگا تو دے دے گا۔ بچوں کو آپ اسکول نہ بھیجیں، اللہ کو کرنا ہوگا تو کر دے۔ پھر تو ہر چیز میں ہے نا بات، آپ ہدایت پہ کیوں ریسٹرکٹ ہو جاتے ہو؟ اللہ کو ہدایت دینا ہوگی تو دے دے گی، دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی تو کہتا ہے رزق اللہ تعالیٰ کو جس کو دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، ہسبینڈ کو بولو جاب نہ کرو، بچوں کو بولو پڑھائی نہ کرو، خود کچن میں نہ جاؤ، کچھ نہ کرو، تو پھر یہاں پر ہم یہ چیز کیوں نہیں بولتے؟ ہم ہدایت پہ کیوں اٹک جاتے ہیں؟ بے شک اللہ کو جس کو ہدایت دینا ہوتی ہے وہ دیتا ہے، لیکن آپ کوشش تو کرو، آپ ایک قدم آگے تو بڑھاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں فرماتے۔ آپ اپنے دل کے اندر ایک آرزو تو پیدا کرو، کسی عبایا والی کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر اگر یہ فیلنگ آتی ہے نا، کاش میں بھی اس طرح کا پردہ کرنے لگوں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری آج ایک ہی آیت کمپلیٹ ہو پائی ہے الحمدللہ۔ تو یہ آیت ہم نے جو پڑھی ہے
اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کریشن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت یونیک ہے، چاہے وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو. دوسری بات ہم نے اس میں یہ دیکھی کہ ان چیزوں سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کرتا ہے. لیکن جن لوگوں کو نہیں ماننا وہ کہتے ہیں کہ ارے کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، اللہ نے کیوں اس طرح کی مثال دی، کیا ضرورت تھی اللہ کو اس طرح کی بات کرنے کی. وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں لوگ اور گمراہ بھی ہوتے ہیں لوگ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو فاسق ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. یعنی جو کرنا ہی نہیں چاہتے، جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا کہ سوتے ہوئے کو جگا سکتے لیکن جو سونے کا ناٹک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نہیں جگا سکتے. تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو سدھارنا ہے. ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے. ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کے اندر ہمارے شوہر کو، ہم ہر انسان کو بدل سکتے ہیں. ایک عورت کے اندر وہ صلاحیت، وہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ نسلوں کو بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک